پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات پیش کرتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید اور ممتاز مفتی صاحب کی خدمت میں، اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی۔ خواتین و حضرات، کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے، ذہن میں کوئی گتھی الجھی ہوئی نہ رہے، بس یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جس کا حل ہمارا دین پیش نہ کر سکتا ہو۔ ہمارا دین مکمل دین ہے۔ خواتین و حضرات، کچھ سوالات ہم ریکارڈ کرتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر، عوام الناس سے ان سوالات کو بھی ہم پیش کرتے ہیں اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ہم سب آپ سے واقف ایک محبوب اور مقبول نام، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی۔ ایک زمانے کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا، دنیا بھر کے سفر کیے آپ نے، جدید مسائل پر بھی گہری نگاہ آپ کی۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ اور آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خوریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال افسوسناک سوال ہے۔ پہلا سوال ہی طلاق کے حوالے سے آیا۔ سمینہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ جب سے شادی ہوئی ہے میرا شوہر میرے پاس نہیں رہتا تھا، نہ میرے سے بات چیت زیادہ کرتا تھا۔ اس معاملے کو 2 سال ہو گئے تو میرے والدین نے مجبوراً خلا کرا دیا۔ اب کسی نے بتایا ہے کہ عدالتی خلا درست نہیں ہے،
میں کیا کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ انیق صاحب، اس مسئلے پہ میں تھوڑی سی کچھ تفصیل سے بات جی کرنا چاہوں گا۔ ارشاد۔ دیکھیے، اگر ہم شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو مرد اور عورت کے درمیان جو رشتہ قائم ہوتا ہے نکاح کے ذریعے، اس کے ختم ہونے کے 3-4 طریقے ہیں۔ کچھ طریقے ہمارے معاشرے میں معروف نہیں ہیں اور باقی طریقے معروف ہیں۔ ایک طریقہ کہلاتا ہے طلاق کا، ایک کہلاتا ہے خلا کا، ایک کہلاتا ہے تنسیخ نکاح کا یا فسخ نکاح کا، اور ایک کہلاتا ہے زہار کا، جس کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے 28ویں پارے میں، اور ایک کہلاتا ہے ایلا کا۔ ایلا کا اور زہار کا طریقہ ہمارے یہاں معروف نہیں ہے، لہذا میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، ٹھیک۔ اس لیے کہ لوگ اکثریت اس سے واقف نہیں ہیں کیا طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں 3 طریقے معروف ہیں، ایک ہے طلاق، ایک ہے خلا، اور ایک ہے فسخ یا تنسیخ نکاح۔ ٹھیک۔ طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے بیوی سے اپنے رشتے کو ختم کرنے کا کہہ دیا کہ میں یہ رشتہ ختم کرتا ہوں۔ اچھا۔ پھر اس کی اقسام ہیں، طلاق اس کی جو ہوتی ہے وہ مسنون طریقہ کیا ہے، اور طلاق 3 کتنی ہوتی ہیں، طلاق بائن کیا ہوتی ہے، طلاق رجعی کیا، وہ ایک الگ پوری تفصیل ہے۔ اس کے اندر شوہر کی طرف سے طلاق دی جاتی ہے عورت کو، چاہے وہ آپس کی باہمی رضامندی سے ہو، یا شوہر یک طرفہ طلاق دے، یا آپس میں خاندان کے بڑے یا تصفیہ کرانے والے جو لوگ بیٹھے ہیں، ثالثی کر رہے ہیں، ان کے کہنے پر طلاق دے، لیکن یہ عمل شوہر کی طرف سے ہوتا ہے، اچھا۔ یہ کہلاتا ہے طلاق۔ دوسرا تو ہوتا ہے کہ بیوی کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ شوہر اس رشتے کو ختم کرے، اور بیوی اس کے بدلے میں اپنا مہر یا کوئی رقم چھوڑ دیتی ہے، یعنی کہ کوئی مہر کی پوری رقم تھی یا جزوی رقم تھی، وہ کہہ دیتی ہے کہ میں تمہیں یہ چھوڑتی ہوں، تم مجھے آزاد کر دو، اور شوہر اس کے بدلے میں اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ یہ طریقہ کہلاتا ہے خلا کا۔ اور تیسرا طریقہ کہلاتا ہے وہ فسخ نکاح یا کینسلیشن آف میرج کا ہے۔ ہمارا چونکہ مسلمانوں کا ملک ہے تو ہمارے پاس یہ اختیار عدالتوں کے پاس ہے، اور اس اختیار کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں بہت ناچاقی ہے، تو یہ دونوں مل کر کسی تیسرے شخص کو اپنا اختیار دیتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کرائیں، اچھا۔ اور ہم یہ بھی اختیار آپ کو دے رہے ہیں کہ اگر آپ طلاق واقع کرتے ہیں، نکاح کو فسخ کرتے ہیں، تو آپ کو اختیار ہے۔ کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص ہے، یا لیکن وہ اسٹیٹ کا نمائندہ ہوگا؟ ضروری نہیں ہے، اگر ثالثی کر رہا ہے وہ، اچھا۔ اور لیکن اختیار میاں بیوی نے خود دیا ہے۔ لیکن اگر اختیار یہ خود نہیں دیتے تو پھر عدالتی جو نظام ہے سوا اس کے علاوہ کوئی نہیں، یا تو حکومت کی طرف سے مقرر کردہ، جیسے کہ ہمارے یہاں جو سول کورٹس ہوتی ہیں جو کہ یہ والے مقدمات کو دیکھتی ہیں، یا کوئی خاص طور پہ اس کے لیے عدالت اگر کہیں پہ مقرر کر دے کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق اور اس طرح کے معاملات کو دیکھنے کے لیے کوئی ادارہ ہے، تو اس عدالت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی رضامندی ہو یا نہ ہو، وہ اس نکاح کو ختم کر دیں۔ یہ کینسلیشن آف میرج یا فسخ نکاح یا تنسیخ نکاح، یہ اصطلاحات اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اور شرط اس کی کیا ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ ایک جج ہے جن کے سامنے مقدمہ پیش ہوا کہ یہ فلاں خاتون ہے، انہوں نے آ کر مقدمہ دائر کیا کہ یہ میرا جو شوہر ہے یہ میرے ساتھ فلاں فلاں قسم کا سلوک رکھا ہوا ہے، جس کے اندر مثال کے طور پہ بد زبانی ہے، مثال کے طور پہ حقوق ادا نہ کرنا ہے، نہ نفقہ نہ دینا ہے، گھر کو آباد نہ کرنا ہے، مار پیٹ ہے، بد زبانی ہے، بد سلوکی ہے، تو اگر اس طرح کی چیزیں عدالت میں آتی ہیں اور عدالت اس شخص کو بلاتی ہے کہ جج صاحب بلا کے کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کا جواب دیں، اور جج صاحب کو اگر اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی واقعتاً ایسا ہے اور اب یہ اپنی بیوی کو طلاق اس لیے نہیں دے رہا کہ یہ چاہتا ہے کہ بیوی میری ہمیشہ ایک اس کے اندر بندھی رہے یا معلق رہے، تو ایسی صورت میں پھر عدالت اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ظلم اور بدسلوکی کرنے والا ہے، اور اس کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا
عدالت اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جج کہتے ہیں کہ میں اپنے پاس حاصل اختیارات کے تحت اس نکاح کو منسوخ کرتا ہوں، کینسل کرتا ہوں، اور آج کے بعد یہ دونوں میاں بیوی نہیں رہے. ٹھیک یہ ہے کینسلیشن آف میرج. ٹھیک. اور یہ کینسلیشن آف میرج یہ صرف اسٹیٹ کا نمائندہ ہی کر سکتا جو عدالت میں جو حکومت جس کو مقرر کرتی ہے، ہے، نجی طور پر نہیں ہو سکتا. نجی طور پہ ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب یہ دونوں مل کر کسی کو حکم بنائیں. اچھا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کو ثالثی جیسے ہم کہتے ہیں نا، ثالثی آربیٹریشن، جی جی. کہ انہوں نے کسی کو حکم بنایا، شوہر نے لکھ کر دیا کہ میں ان صاحب کو اختیار دیتا ہوں کہ یہ حالات سننے کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری طرف سے زیادتی ہے تو اس نکاح کو یہ ختم کر سکتے ہیں، میری طرف سے طلاق دے سکتے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے. یہ آربیٹریشن میں ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ عدالتی نظام موجود ہے ہم تجویز دیتے ہیں کہ اس میں جائے. اب ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ اس مسئلے کے اندر تھوڑی سی دشواری یہ پیدا ہوئی کہ عدالت میں جب مقدمہ جاتا ہے تو خواتین عام طور پہ عدالت میں خلا کا مقدمہ لے کے جاتی ہیں. ٹھیک. اور خلا کے مقدمے کے لیے اگر عدالت یہ کہتی ہے کہ میں عدالت کے جو جج ہیں وہ اس خلا کو نافذ کر رہے ہیں، تو شرعاً خلا کا اختیار شوہر کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. اچھا. یہ طلاق ہی کی شکل ہے جو کہ مطالبہ بیوی کی طرف سے ہوتا ہے. لہذا اگر شوہر نے نہیں دی ہے خلا، یا شوہر نے جیسے طلاق نہیں دی ہے اور اجازت بھی نہیں دی، وکالت بھی نہیں دی، تو پھر کسی کے طلاق واقع کرنے سے طلاق نہیں ہوتی. اب یہ مسئلہ اب آپ جو بات فرما رہے ہیں کہ اگر شوہر نے خلا نہیں دی، جی میں عرض کر رہا ہوں، اس کی تفصیل عرض کر رہا ہوں. اچھا. اب یہ مسئلہ کو آج کا ہے نہیں، یہ مسئلہ کوئی 30-35 سال پرانا، میرے زمانے طالب علمی سے مسائل ہیں. اچھا. اس کی وجہ سے ہمارے یہاں جو خلا نامے عدالت دیتی ہیں وہ بعض دفعہ اس کے اندر عدالت کینسلیشن آف میرج کا لفظ بھی استعمال کرتی ہیں اور خلا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں بعض جو حضرات ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اگر عدالت نے کینسلیشن آف میرج کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو پھر وہ کینسلیشن ہی ہوگی، تنسیخ نکاح ہے، فسخ نکاح ہے، اور وہ صحیح ہے. اچھا. اور اگر اس کے علاوہ عدالت نے جو دستاویز تیار کی ہیں اس کے اندر کینسلیشن بھی بولا ہے، خلا بھی بولا ہے، اور فیصلے کے جو اسباب انہوں نے اپنے پاس لکھے ہیں وہ واقعتاً ایسے ہیں کہ شوہر واقعی ایسا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو معلق رکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ ہمیشہ اٹکی رہے، لٹکی رہے، اور میں اس کو آزاد نہ کروں، اور وہ ظالم ہے اور اس کا بدسلوکی طے ہے، تو اس صورت میں ہمارے یہاں فتویٰ یہ دیا جاتا ہے، بہت سارے ہمارے حضرات کا فتویٰ ہے کہ ایسی صورت میں اگر ان وجوہات کی بنیاد پر عدالت نے کیا ہے تو ہم اس کو بھی فسخ نکاح تصور کریں گے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی صورت ہے تو پھر اس کو ہم خلا تسلیم نہیں کر سکتے. یعنی کہ مثال کے طور پہ عدالت نے شوہر کو بلا کر کہا کہ تمہارے خلاف یہ شکایت ہے کہ تم نہ نان نفقہ دیتے ہو، نہ بیوی کو آباد کرتے ہو صحیح سے، ہفتہ ہفتہ 10 دن غائب رہتے ہو، پوچھ گچھ کرنے پر ذرا سے تم سے کوئی بات پوچھی جائے تو تم مارنے پیٹنے پہ تیار ہو جاتے ہو، اس کے والدین کو گالیاں دیتے ہو. اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں کچھ نہیں کرتا، اور اس کے خلاف گواہان موجود ہیں. تو عدالت نے کہا کہ بیوی سے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، تو اس نے کہا میں نہیں رہنا چاہتی. اب اس سے کہا کہ آپ ان کو طلاق دیں ورنہ ہم آپ کا نکاح کینسل کر دیں گے، چونکہ آپ ایک ظالم اور جابر شخص اور ایک بدسلوکی کرنے والے شوہر کے طور پہ ثابت ہیں. وہ کہتا ہے میں تو کچھ نہیں کرتا، میں تو اس کو ہمیشہ لٹکائے رکھوں گا. ایک عام شکایت ہے ہمارے یہاں، کہتے ہیں میں ہمیشہ اس کو لٹکائے رکھوں گا. تو ایسی صورت میں جج کے پاس اختیار حاصل ہے کہ وہ کہیں کہ چونکہ تمہارا ایک غلط اور بدسلوک ہونا ثابت ہو چکا ہے، ان وجوہات کی بنیاد پر میں اس نکاح کو کالعدم قرار دیتا ہوں. یہ نکاح کالعدم ہو جائے گا، عورت اپنی عدت گزارنے کے بعد آزاد ہے، جہاں چاہے شادی کر لے. اب جب تک کہ یہ جو خاتون نے سوال پوچھا ہے، ہمارے یہاں طریقہ کار یہ ہے کہ جب ایسا کوئی سوال آتا ہے عمومی، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے جو کاغذات ہیں، جو ڈاکومنٹس کورٹ نے آپ کو دیے ہیں، ان کو باقاعدہ ان کی کاپی لے کر، اور جو کچھ بھی آپ نے اپنا مقدمہ دائر کیا تھا اور آپ کا بیان تھا، اس کو آپ ساتھ ایک فائل بنا کر کسی پاکستان کے کسی بڑے مدرسے کے دارالفتہ میں بھیج دیں. وہ غور کرنے کے بعد جواب دیں گے. جو عمومی بات ہے وہ میں نے عرض کر دی. اب جو لوگ ہیں وہ عام طور پہ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی خلا ہوئی ہے تو آپ کا خلا تو ہوتی ہی نہیں ہے. تو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ خلا دی عدالت نے، عدالت نے کنسلیشن آف میرج کی ہے، کیا کیا ہے. خالی صرف مقدمہ دائر کرنا اس کے حوالے سے یہ بات ہے. دوسری میں ایک اور بات یہ عرض کروں گا کہ اس حوالے سے دو گزارشات ہیں. ایک تو یہ کہ حکومتی سطح پہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس حوالے سے سفارشات رکھی ہیں. حکومتی سطح پہ ان قوانین کے حوالے سے کچھ شفافیت ہونے کی ضرورت ہے.
ہمارے یہاں یہ قوانین بڑے گنجلک ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی شخص جاتا ہے خلا کے لیے یا طلاق کے لیے تو وہ ایک عجیب ایک جسے کہتے ہیں جھمیلے میں پھنس جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو مشورہ دینے والے حضرات ہوتے ہیں، جو ہمارے وکلاء ہوتے ہیں، ان میں ہر شخص کی مہارت اتنی اچھی نہیں ہوتی، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میرے پاس ایک کلائنٹ آیا ہے تو وہ عام طور پہ جو اچھے وکلاء نہیں ہوتے وہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی کاپی پیسٹ کر کے کوئی مقدمہ ان کے سامنے آیا تھا، ٹھیک، اس مقدمے کے اندر حقائق شاید موافق ہوں یا نہ ہوں، ہر بات اس میں لکھ کر انہوں نے جمع کرا دی، اور جب ٹھیک، تحقیق ہوتی ہے تو حقیقت اس کے برخلاف ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ مقدمہ شرعی نقطہ نظر سے نافذ العمل نہیں ہوتا۔ تو اس میں اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ اس معاملے کے اندر شفافیت پیدا کی جائے، اس معاملے میں توجہ دی جائے، اور لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاقی ہے، قرآن کریم نے اس کے لیے بڑی بہترین تعبیر استعمال فرمائی ہے، وَخَافَ اللہ یقیمہ حدود اللہ۔ اگر یہ دونوں اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں اور ان کو ڈر ہے کہ اب ہم اللہ کی حدود جو اللہ نے مقرر کی ہیں اب ہم ان کو برقرار نہیں رکھ سکتے، ان کو پامال کرے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی، تو پھر ایسی صورت میں چاہیے کہ اس زندگی کو بسر نہ کریں اور خوش اسلوبی سے الگ ہو جائیں۔ ٹھیک، قرآن کریم میں اس کے لیے اصطلاح استعمال ہی ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو معروف طریقے سے رہیں یا بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت ہو جائیں، سبحان اللہ، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کے حقوق پامال کریں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ انسان دنیا میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رشتے ناتے ایسے ہی بنائے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کے مزاج ملیں، کبھی بیوی کا مزاج سخت ہوتا ہے اور کبھی شوہر کا مزاج سخت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 100% ہم آہنگی کے ساتھ یہ جوڑے کم پیدا کیے ہوتے ہیں، ٹھیک، تو تھوڑی سی اس میں لچک کے ساتھ اس رشتے کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ذرا سی بات پر، روٹی کے ٹھنڈے ہو جانے کے اوپر یا سالن کے اندر نمک تیز ہو جانے کے اوپر یا کسی اور بات پر رشتے کو توڑنا، یہ کوئی اعلیٰ اخلاق کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مقدمات پیش ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد دفعہ یہ بات کا اظہار فرمایا کہ میرے پاس جو شکایتیں آتی ہیں تمہاری طرف سے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں جو لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں وہ تم میں سب سے بہترین ہیں، اور آپ نے اپنے بارے میں فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اچھا سلوک اور خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ جنت نما زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ رکھا ہے، خود قرآن کریم میں ایک آیت ہے جو ہم اپنے ایک پروگرام میں بھی ایک مرتبہ ذکر کر چکے ہیں، اس کو زیر بحث آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ، اے ایمان والو تمہارے جو جوڑ ہیں یعنی کہ بیوی یا شوہر یہ اور اولاد بعض دفعہ تمہارے دشمن ہوتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ دشمنی کا رویہ پیدا ہو جاتا ہے، بیوی ہو یا شوہر ہو دونوں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کریم میں فرماتے ہیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ اکبر، کہ درگزر کا رویہ اپنا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کی زندگی میں چیز آتی ہیں، لیکن اگر یہ سب چیزیں بھی برتنے کے باوجود یہاں تک معاملہ پہنچ رہا ہے جی، تو پھر اس صورت کے اندر ایک ہمارے پاس ثالثی کا طریقہ جسے ہم پنچایت کہتے ہیں وہ ہونی چاہیے، آربیٹریشن کونسل ہو۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ایسے ادارے بھی بنے ہوئے ہیں جس سلسلے میں کام کرتے ہیں، اور پھر بھی اگر معاملہ نہ بن سکے تو لٹکانے یا معلق رکھنے یا سامنے والے کو سزا دینے کے حوالے سے جو ہمارا رویہ ہے یہ دین کے بالکل خلاف ہے، اور قرآن کریم میں اس چیز کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ کی جو تعبیر ہے جی، اس کا مفہوم یہی ہے کہ تم لٹکائے رکھتے ہو اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کو اختیار دیا ہے یا مرد کو دیا ہے یا عورت کو دیا ہے تو اس طرح مقدمات میں لگ کر یا اپنے آپ کو الجھنوں میں گھسا کر زندگی بسر کرنا یہ دین کی اعلیٰ تعلیم اور اقدار کے خلاف ہے۔ تو میرا ان کو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تو چند گزارشات اضافی تھیں کہ اپنا مقدمہ جو کچھ بھی ان کا معاملہ ہے اس کو ایک فائل کی شکل میں کچھ علماء کرام کے ساتھ رابطہ کر کے ان کے علاقے میں اگر کراچی، لاہور، اسلام آباد میں کسی دارالفتہ میں بھیج دیں، کسی بڑے مستند دارالفتہ میں بھیجیں تو زیادہ مناسب ہے، اور پھر وہاں سے ان سے رائے لے لیں کہ یہ صورتحال ہے، اور ہماری یہاں سے جو پروگرام میں سے رائے گئی وہ بھی ذکر کر دیں کہ ان حضرات کی یہ رائے سامنے آئی ہے، ٹھیک، تو آپ کی کیا رائے، اس کے بعد پھر اس کے مطابق اس پر عمل کر لیں۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالتفصیل آپ نے جواب عطا فرما دیا۔ یہ اس میں جو دو تین باتیں ہیں اس سوال میں، ایک سوال میں کئی باتیں آ رہی ہیں، میں ان کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ جب سے شادی ہوئی ہے میرا شوہر میرے پاس نہیں رہتا، شادی کیوں کی تھی؟ یعنی شوہر کی ذمہ داری ایک تو یہ، اب ایک جملہ یہاں مکمل ہوا، نہ میرے سے بات چیت زیادہ کرتا ہے، جب بھی وہ آتے ہیں تو بات چیت بھی زیادہ نہیں کرتے، یعنی مہمان کی حیثیت سے گھر آنا۔ اس معاملے کو 2 سال ہو گئے تو میرے والدین نے مجبوراً خلا کی طرف وہ چلے گئے۔
تو معاملے کو 2 سال معلق جو آپ نے فرمایا لٹکائے رکھا. 2 سال کے بعد والدین نے وہ ثالثی جو پنچایت آپ نے بات کی وہ نہیں ہوئی، وہ لے گئے عدالت اور وہاں سے انہوں نے خلا کروا دیا. تو کیا یہ عمل دین کی نظروں میں پسندیدہ ہے؟ دیکھیے انیس صاحب، یہ بڑا ہمارے یہاں کے معاشرے کا ایک عجیب و غریب رویہ ہے. مجھے اس کی تفصیل نہیں معلوم، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جی جو حالات ہم سنتے رہتے ہیں کہ بعد دفعہ رشتے کرانے میں ایسا ہوتا ہے. ایک شخص ہے وہ کہیں رشتہ نہیں کرنا چاہتا، اس کے ماں باپ نے زبردستی کرا دیا کہ ہمارے خیال میں لڑکی اچھی ہے تم کر لو. آپ نے ایسی بہت ساری چیزیں سنی ہوں گی کہ کوئی بات نہیں، ابھی تو ذرا آپس میں دل نہیں ملتے، انشاءاللہ بعد میں مل جائیں گے. ٹھیک. اب وہ شخص اس رشتے پہ آمادہ نہیں ہے، یا کوئی اور ایسی بات تھی، اب زبردستی رشتہ کرایا. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو آپ نے سوال بڑا معقول اٹھایا کہ بھئی جب اس طرح کی زندگی بسر کرنی ہے کہ نہ ڈھنگ سے بات کرنی ہے نہ ساتھ رہنا ہے، تو پھر یہ رشتہ قائم کیوں کیا تھا؟ جی ہاں. کسی کی زندگی برباد کیوں کی؟ دوسری بات ہے کہ انہوں نے یہ تو نہیں لکھا، لیکن بظاہر امکان یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو بیچ میں انہوں نے کوشش کی ہوگی، ضرور خاندان کے لوگوں کو ڈالا ہوگا. ٹھیک. جب معاملہ یہاں تک نہیں آیا، ہاتھ میں سنبھالے میں نہیں آیا، تو پھر یہ عدالت گئے. اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں ان سے کہ ہمیں اس کی صورتحال صرف اس پروگرام میں ظاہر ہے کہ ہمارا اس پروگرام کے اندر ہم ایک بنیادی اصولی بات کرتے ہیں، ٹھیک. جزوی مسائل پر فتویٰ کبھی بھی نہیں دیتے ہم یہاں اس پروگرام میں. ٹھیک. تو ایک اصولی بات میں نے عرض کر دی. اب یہ ایسا کریں کہ ان حالات کے بارے میں سوال کے اندر کچھ مزید تفصیلات بھی ہو سکتی ہیں، وہ لکھ کر پیش کر دیں. اگر ہمارے یہاں دارالفتہ کے حضرات کو محسوس ہوا کہ واقعتاً شوہر کی طرف سے بدسلوکی ہے اور عدالت نے فیصلے میں لکھتے وقت ایسے الفاظ استعمال کیے جس سے تنسیخ ہو سکتی ہے، تو تنسیخ کا فتویٰ دے دیں گے وہ. تو یہاں بیٹھ کر بس اصولی بات ہم کر سکتے جی ہیں. اصولی بات آپ نے بیان فرما دی. یہ ہیں احمد سلطان خان. ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب جب ہم عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم حرم میں پہنچ کر پوری نمازیں پڑھتے ہیں، ہم مسافر ہوتے ہیں، ہم قصر کیوں نہیں پڑھتے؟ دیکھیں حرم میں ہم ائمہ کے پیچھے پڑھتے ہیں، یعنی حرمین میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے جو بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب انسان حرمین کے سفر پہ جاتا ہے تو صرف 3 کام کرتا ہے وہاں پہ. عبادت کرتا ہے اور کھانا کھاتا ہے اور آرام کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہوتا. جاتا ہی اسی لیے انسان. جی ہاں. باقی جتنے بھی کام ہیں، اگر وہ بازار میں گھوم رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھی بازار گھومنا تھوڑی ہے، بازار تو وہاں پہ بھی ہے. تو ہم چونکہ کوشش کرتے ہیں کہ جب حرمین میں ہم جائیں تو ہم ائمہ کے پیچھے نماز پڑھیں. تو امام تو چونکہ مقیم ہے، تو جب آپ مقیم کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے. اچھا. لیکن اگر اپنی نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک. اور آپ مکہ میں یا مدینہ میں ایک 15 دن کے لیے آپ کا قیام نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ مسافر ہیں اور مسافر کی نماز. یعنی مثال دیتا ہوں اس کی کہ جب لوگ عام طور پہ عمرہ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں مکہ میں، تو کبھی ایسے وقت میں پہنچتے ہیں کہ عشاء ہو چکی ہوتی ہے، ظہر ہو چکی ہوتی ہے. اب وہ اپنے ہوٹل پہنچے، وہاں جا کر انہوں نے وضو وغیرہ کر کے تیار ہوئے نماز کے لیے. تو اب جو بھی نماز وہ ادا کریں گے، مثلا فرض کریں کہ وہ پہنچیں دوپہر کو 2 بجے، ظہر نکل چکی ہے حرم شریف میں. اب وہ جا کر نہا دھو کر جب انہوں نے اپنے آپ کو صاف کر کے وضو کر کے تیار ہوئے کہ اب ہم حرم جاتے ہیں، تو اب اس صورت میں جب وہ نماز پڑھیں گے ظہر کی تو وہ 2 رکعت قصر پڑھیں گے. اسی طرح رات کو کوئی 10 بجے قافلہ پہنچا، اب انہوں نے وضو وغیرہ کر کے تیاری کی کہ حرم جائیں عمرہ کریں. جب وہ حرم میں داخل ہوں گے اور قیام 15 دن کا نہیں ہے تو پھر وہاں پر وہ 2 رکعت ہی پڑھیں گے، اس لیے وہ کسی امام کے پیچھے نہیں ہے. تو اس لیے حرم شریف میں ان کو یہ ہوا ہوگا سوال ذہن میں کہ ہم مسافروں کی طرح نماز کیوں نہیں پڑھتے. اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ ہر نماز ہمیں جماعت سے مل جائے، تکبیر اولیٰ سے مل جائے. تو ہم ظاہر حرم کے ائمہ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پوری پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یقیناً وہ اگر ہم یہاں بھی پڑھیں تو اگر ہم امام صاحب کے پیچھے ہیں تو پوری پڑھیں گے. لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ اگر ہم امام صاحب کے پیچھے نہیں پڑھ رہے تو پھر ہم قصر پڑھیں گے. یا امام صاحب کے پیچھے نہیں پڑھ رہے یا ہمارا امام خود مسافر ہے، جی جی جی، تو پھر اس صورت میں ہم قصر پڑھیں گے ظاہر ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ قافلہ پہنچا ٹھیک، اور اس کے اندر 25 لوگ ہیں جی، اور وہ عشاء کے وقت پہنچے، عشاء رات کو 10 بجے پہنچے. اب سارے قافلے کو لوگ وضو وغیرہ کر کے 10:30 بجے نیچے آئے اور انہوں نے سوچا کہ حرم شریف میں جا کر ایک طرف ہم جماعت کر لیتے ہیں. تو وہاں پر باہر صحن میں کہیں پہ کھڑے ہو گئے، تو وہاں پر امام بھی انہی میں سے ایک ہیں. ٹھیک. اب ظاہر ہے وہ بھی مسافر ہیں، ٹھیک. تو وہ 2 رکعت عشاء پڑھائیں گے اور پیچھے والے بھی 2 رکعت پڑھیں گے. سبحان اللہ. 4 رکعت نہیں پڑھا سکتے، پڑھائیں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی. ٹھیک، کلیئر ہو گئی بات. عبدالسلام صاحب ہیں ملتان سے. بڑا سوال ہے ان کا کہ ہمارے نظام سیاست میں جماعتی نظام موجود ہے. پارلیمنٹ میں ایک حزب اقتدار ہوتی ہے، دوسری حزب اختلاف.
لوگ حق و باطل اور صحیح اور غلط کی تمیز کے بغیر اپنی پارٹی قیادت کے تابع ہوتے ہیں اور ان کی ہر بات کی تائید کرتے رہتے ہیں۔ کیا یہ شعار سیاست درست ہے؟ واقعتاً یہ نہیں جمہوری طرز سیاست پر کلام ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس پر کچھ ہم چند اصولی باتیں ہی کر سکتے ہیں، تفصیل تو ویسے بھی ممکن نہیں ہے اس پر۔ جی دیکھیے جمہوری جو طریقہ کار ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زائد پارٹیاں ہوتی ہیں، اور یعنی کہ اگر آپ کسی بھی ملک میں دیکھیں تو وہ حقیقت میں 2-3 پارٹیاں ہوتی تو شاید 15-20 ہوں جیسے ہمارے ملک میں ہیں، لیکن عملاً جو اقتدار میں آنے والی ہوتی ہیں وہ 2-3 ہی ہوتی ہیں۔ تو ایک جو ہوتی ہے جو اقتدار میں آتے ہیں وہ حزب اقتدار کہلاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو ہوتے ہیں وہ حزب اختلاف ہوتے ہیں، اور انہوں نے حزب اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے اوپر نکتہ چینی کرنی ہے، اور ان کے پالیسیز کو اور ان کے طریقہ کار کو، طرز عمل کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ چاہے ہمارے اسلامی ملک کے اندر یہ جمہوری طریقہ کار ہو، یا حتیٰ کہ کسی غیر مسلم سیکولر ملک میں بھی ہو، وہ اس ایک کانسٹیٹیوشن یا کسی نظم کے تحت چل رہا ہوتا ہے۔ جو اختلاف یا جھگڑا یا گفتگو یا تنقید ہوتی ہے وہ اس حدود میں رہتے ہوئے ہوتی ہے کہ ہمارے خیال میں آپ کی یہ پالیسی غلط ہے، آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، یا آپ کو یوں کرنا چاہیے تھا، آپ نے روڈیں بنانے پہ زیادہ توجہ دی، آپ کو ریلوے ٹریک بنانے چاہیے تھے، یا آپ نے فلاں کام کیا یا فلاں چیز کی۔ یعنی دائرے میں رہتے ہوئے تنقید ہوتی ہے، وہ اس کے اندر کوئی حق اور باطل کا ایسا جھگڑا نہیں ہوتا کہ جس کے اندر ایک آدمی باطل بات کیے جا رہا ہے اور دوسرا اس کی حمایت کر رہا ہے۔ اب جب یہ سیاست کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے تو خرابی ایسے ہی پیدا ہوتی ہے جیسے سوال میں انہوں نے پوچھا، یعنی یہ طرز سیاست کوئی اتنا غلط نہیں ہے، اس سے ملتی جلتی کیفیت، اگرچہ 100% ایسی نہیں تھی، لیکن اگر ہم خلافت کے زمانے میں دیکھیں اور خصوصاً خلافت راشدہ میں، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ اگر میں کوئی غلط بات کروں گا تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا، ایک صحابی نے کہا تھا، ہم تلوار سے آپ کو سیدھا کریں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اس پہ شکر ادا کیا تھا، اور ہمارے حضرات خلفاء راشدین کے زمانے میں اور بعد میں بھی دیکھیں کہ ایک ان کے ہاں نصیحت کا یا ایسی بات سننے کا بندوبست تھا کہ کوئی شخص آ کے کہتا تھا کہ یہ چیز ایسے نہیں، ایسے ہونی چاہیے تھی، آپ نے ایسا کیوں کی ہے، یا ایسا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حکومت کے اندر چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، ایسا نظم ہونا جو مخالف رائے بھی بیان کرے دائرے میں رہتے ہوئے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ چنانچہ اگر ایک ایسا نظام حکومت تشکیل پاتا ہے جس کے اندر ایک حزب اقتدار ہے اور حزب اختلاف ہے، اور اس حزب اختلاف نے حزب اقتدار کی مباحات اور جس طرح کی چیزیں اس کے اندر مستقل تنقید کرنی ہے، مختلف طریقوں پر ان کا جائزہ لینا ہے، تو اس میں فی نفسی کوئی قباحت نہیں ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم سیاسی گروہ بندی کرتے ہیں اور مختلف عصبیتوں کا شکار ہوتے ہیں تو اس صورت میں پھر معاملہ کیا ہے؟ تو اصول تو یہ ہے کہ اگر آدمی کو کہنا چاہیے کہ بھئی بات یہ کہ میں چاہے کسی بھی پارٹی میں ہوں، پارٹی اگر میری غلط کام کرے گی تو مجھ پہ بھی تنقید کروں گا، مگر عملاً ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ذرا بلند جس قسم کا اخلاقی قدر چاہیے اور جس طرح کی شخصیت چاہیے اور جس طرح کا کردار چاہیے وہ ہے کافی اور بلند، جس طرح کی تربیت چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس کشمکش میں گھستے ہیں سیاسی، تو پھر ہم تحزب یا گروہ بندی کا شکار ہوتے ہیں، عصبیت کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت کو اسی لیے ناپسند فرمایا۔ عصبیت کا مطلب صرف لسانی بنیاد پر عصبیت نہیں ہے، عصبیت تو لسانی بنیادوں پر، زبان کی یعنی قوم کی بنیادوں پر، رنگ کی بنیاد پر، کسی خاص فکر کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، پارٹی کی بنیاد پر، پارٹی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، دیکھو مسلمانوں یاد رکھنا کسی قوم سے تمہاری دلی کچھ رنجش، کھٹ پٹ، دشمنی اس بات پر تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم ناانصافی کرو۔ ٹھیک، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہماری کوئی مخالف جماعت ہے اور ہم اس سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، اگر اس کی کوئی جائز بات ہے تو ہمیں اس کی تائید بھی کرنی ہے، اور اگر کوئی ناجائز بات ہے تو ہمیں اس کے حمایت میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے یہ چیز غلط ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ چیز غلط ہے۔ لیکن بس قسمتی یہ انیق صاحب، ہم جس ماحول جس معاشرے میں زندہ ہیں، چونکہ معیار دیانت گر گیا ہے، تو جن لوگوں کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ اس میدان میں قدم رکھتے ہیں جس میدان میں طاقت اور غلبہ حاصل کرنا اصل، یعنی سیاست کا میدان ہے ہی غلبہ حاصل کرنے کا اکھاڑا، تو وہاں پر پھر یہ عصبیت اپنے زور پر ہوتی ہے۔
ٹھیک گروہ بندی اپنے زور پر ہوتی ہے، اور وہاں پر پھر حق اور باطل کا جو معیار ہے اس کو برقرار نہیں رکھا جاتا، تمیز مٹ جاتی ہے. تمیز مٹ جاتی یعنی ایک ٹاک شو میں بیٹھا ہوا ایک آدمی، اس کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہے، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ گول پوسٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی پارٹی کے خلاف کوئی گول ہونے نہیں دیتا. اسے معلوم ہے ہر چند کہ میں جو پلیٹ کر رہا ہوں اپنا کیس، یہ کمزور ہے، میں غلط بیانی کر رہا ہوں، بالکل لیکن وہ اپنی پارٹی، کیونکہ اسے اپنی پارٹی میں واپس جانا ہے اور اپنا چہرہ انہیں دکھانا ہے کہ تم بیٹھے ہوئے تھے، تم اپنا کیس لڑ نہیں سکے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اچھا، دین جو بات فرما رہا ہے وہ آپ نے فرما دی کہ دین ہمارا کردار ایسا دیکھنا چاہتا ہے. لیکن جب ہم، بلکہ یہ کہ اگر میری اپنی ذات کے تعلق سے مجھے ایک فائدہ ہو رہا ہے جھوٹ بولنے سے، غلط رائے دینے سے، میں وہ کام نہیں کروں گا. میرے والدین کو فائدہ پہنچ رہا ہے، میں وہ کام نہیں کروں گا، جھوٹی گواہی نہیں دوں گا. اللہ اکبر. میرا خاندان، میرے دوست، میرے دوستوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کا سد باب کیا ہے مفتی صاحب؟ مکینک صاحب پڑھتے تو بہت کچھ ہیں ہم، جی یعنی کہ میں خلافت راشدہ کی مثال نہیں دوں گا، لوگ کہیں گے وہ بہت بڑے لوگ تھے. جی بالکل. ہم نے اپنے ہی طالب علمی کے زمانے میں قرطبہ کا قاضی جیسی چیزیں پڑھی ہیں. جی جی ہمارے ابھی بھی، آج بھی ہمارے ایسے بڑے سیاستدان آج حیات ہیں، کچھ تو دنیا سے چلے گئے. ان کی دیانت کی لوگ قسمیں کھاتے ہیں. ان کے گھروں میں جا کر دیکھیں، وہ جس گھر سے ان کا جنازہ نکلا 120 گز کا گھر، وہ بھی اپنا نہیں. جی تو ہمارے یہاں بہت باکردار لوگ تھے. لیکن اب جس طرح کی سیاست، جی جس طرح کی کشمکش ہے، جی ایک بات ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باطل کے بارے میں فرما دیا، یعنی کہ غلط طریقہ کار جو ہے وہ باطل کے زمرے میں آتا ہے. ان الباطل کان زہوقا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ غلط طریقہ، اصول کے خلاف چیز، دین کے اور اخلاقی اقدار کی بنیاد کے خلاف چیز کبھی پنپ نہیں سکتی اور کبھی نافع نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. یہ چیز ہمیں ہم نظریاتی طور پر اس بات کو مانتے ہیں. یعنی آپ کسی بھی سیاستدان سے جا کے پوچھیں ٹھیک کہ آپ کے خیال میں غلط بات کی حمایت ہونی چاہیے، وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. وہ حالانکہ وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. دوسری ایک اور بات ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا، اپنے اساتذہ سے، کہ جب ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے فلاں استاد تھے، آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، بڑی اچھی بات کہتے تھے. وہ کہتے تھے ہم یہ نہیں رائے رکھتے کہ وہ ہمارے فلاں استاد یا فلاں بزرگ معصوم ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. ہاں ہماری رائے ہے وہ ہم سے اچھے ہیں. ہم یہ، لیکن آپ اگر ان کے بارے میں کوئی ان کی ایسی رائے ہمارے سامنے رکھ دیں لا کر جو غلط ہے، تو ہم ادب کے ساتھ کہیں گے کہ بھائی انسان سے غلطی ہو گئی ان سے، وہ بھی تو غلطی کر سکتے ہیں، وہ اس رائے میں درست نہیں ہے. اور اگر ان کی کوئی ایسی رائے جس میں ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہیں، تو ہم یہ کہہ دیں گے یہ ان کی رائے تھی، یہ میری. اور اگر آپ عالم اسلام میں شروع سے دیکھیں، خلفاء راشدین کے زمانے سے لے کر دیکھیں، جتنے بھی فقہ ان میں فقہا کا اختلاف دیکھیں، تو ہمارے یہاں تو دین کے اندر تعلیم یہ دی گئی تھی کہ اختلاف رائے جو ہے وہ رحمت، اس سے مراد یہی چیز تھی. اب ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم گروہ بندی کرنے کے بعد کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی سچ نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے. ایک تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں آج کے دور میں انیس صاحب کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ صحیح کہتا ہوں، اور دوسرا میرا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میرے علاوہ جتنے بھی لوگ کہتے ہیں وہ حق نہیں کہتے. ٹھیک ہے. تو جب آپ یہ مزاج لے کر نکلتے ہیں، اور افسوس کیا ہے انیس صاحب، آپ اور ہم سوشل میڈیا کے زمانے میں، دیر عمری میں، آپ تو اپنی بزرگی میں ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کیسی کیسی بد اخلاقی کے، بد تہذیبی کے، بد دیانتی کے مظاہرے سامنے آتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ جھوٹی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں جی ہاں. اور غلط بیانیاں کر کے اپلوڈ کرتے ہیں، اور پھر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا. جی جی حالانکہ قرآن کریم میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ اللہ مسؤولا. اکبر. ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا پہ یہ بات روزانہ اپنے لوگوں کو کہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کان، ان السمع والبصر والفؤاد، دل کا، آنکھ کا، کان، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو تم کر رہے تھے، اگر ایک آپ کے پاس اطلاع آئی، جی آپ کے پاس کوئی خبر آئی اور آپ کی مخالف پارٹی کی، تو آپ نے اس کا چرچا کر دیا. جی ہاں. تو ہمارے یہاں ریڈیو پاکستان کا جو ایک ہم نے قرآن کریم کیا ہے، وہ قولوا للناس حسنا، جی ہاں. یعنی ہمارے بزرگوں نے پاکستان بناتے وقت تو یہ سوچا کہ ریڈیو جو ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم آواز کے ذریعے پیغام پہنچاتے ہیں، تو اس کا جو اس کا سلوگن ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو. جی ہاں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست جو اصل میں، اگر ہم سیاست پر نظر رکھیں کہ حزب اختلاف یا حزب اقتدار ہونا، یہ معیوب نہیں ہے. معیوب ہے گروہ بندی.
معیوب حق چھپانا، ٹھیک، معیوب، اور ہمارا دین تو کسی صورت میں اس چیز کو برداشت نہیں کرتا حق چھپانے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اللہ علیہ وسلم، کسی مجرم کی سفارش آئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے ساتھ میں نرم سلوک نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ تو معاملہ اس کے ساتھ ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ایسا کرتی اللہ تو اب آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات ہی ختم فرما دی، جی، یعنی کیا اعلیٰ اخلاقی معیار قائم کیا۔ اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے لوگ تھے، حالانکہ ایسا نہیں، ہمارا دین حکم دیتا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا جو فاتبعونی ان کنتم تحبون، اتباع کا بھی حکم ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آج سے 50 سال پہلے کے اپنے بعض بڑی قداور شخصیات پاکستان کی سیاسی آج دنیا میں نہیں رہی ہیں، یا پاکستان ہمارے بنانے والے جو حضرات تھے، ہم انہی کو دیکھ لیں، ہم بہت اوپر نہیں جائیں، ٹھیک، تو وہ بھی تو انسان تھے، انہوں نے بھی تو کیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا نک صاحب؟ آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، اس کا نتیجہ یہ نکلا نک صاحب بڑا خراب، کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی سمجھدار اور اہل علم اور اہل ثروت لوگ ہیں، جو سمجھدار دیانتدار ہیں، وہ یہ طے کر چکے ہیں کہ سیاست کی وادی میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ ٹھیک، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو بعض بڑے حضرات ہیں، اساتذہ کے درجے کے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سیاست کی وادی جو ہے وہ اتنی گندی ہو چکی کہ اس میں جانا ہی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو اچھی کیسے ہوگی؟ ہاں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمام کار جو ہے وہ تو سیاست کے میدان میں رہنے والوں کے ہاتھ میں ہی رہنی ہے۔ ٹھیک، تو اب اگر اس کے اندر معاشرے کے تمام وہ لوگ جاتے رہے جو کہ اخلاقی طور پہ پست ہیں، جی، تو آنے والے 50 سال بعد کیا ہوگا پھر یہاں پر؟ ٹھیک، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ہماری بھی ہے، جیسے ہم اپنے اس پروگرام سے بات کرتے ہیں کہ تربیت اولاد کریں اور تربیت نسل کریں، اور یہ سیاسی جماعتوں کی بھی ذمہ ٹھیک ہے، داری لیکن ایک چیز ہوتی ہے سسٹم، تربیت اولاد کر دی، بہترین بچہ، بہترین اولاد ہماری سسٹم میں گئی تو سسٹم کا حصہ بلکہ کل پرزہ بن گئی۔ اس کے بارے میں بھی تربیت اخلاق۔ دیکھیں بات یہ ہے نک صاحب کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، ٹھیک ہے، گندی، ناپاک اور پاکیزہ چیز برابر نہیں ہو سکتی، ولو اعجبک کثرت الخبیث۔ ٹھیک، یہ سسٹم کیا ہے؟ آپ سسٹم میں کہ آپ نے کہا سبھی کرتے ہیں، بھئی سبھی کرنے سے چیز حلال نہیں ہوتی، ٹھیک، آپ کی تربیت میں لیکن سکہ راج الوقت یہی چل رہا یہی ہے چل رہا ہے۔ مفتی صاحب، اس کا حل سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے، اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ 50 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہوئے ہوں گے اگر اسی طرح اخلاقی زوال ہم پر مسلط رہا۔ آپ نے پرانی باتیں کی، اللہ اکبر، کہ ہمارے یعنی سیاسی رہنما نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب، ممتاز دولتانہ، ابھی انتقال ہوا ہے حافظ سلمان بٹ کا، جس گھر میں رہتے تھے وہ جنازہ اسی گھر سے اٹھا، 3 مرلے کا گھر، یہاں کراچی سے ہم اور آپ جانتے ہیں سید منور حسن، کیا کردار، اللہ اکبر، اللہ پروفیسر اکبر، عبدالغفور احمد صاحب، پروفیسر غفور احمد صاحب، کیا اچھا نام لیا آپ نے۔ تو لیکن سوال یہ ہے کہ ہم بس نام کوٹ کرتے رہیں گے، ان کی قائم مقامی کون کر رہا ہے؟ ان کی جگہ لینے والا کوئی بھی نہیں آ رہا۔ بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے نک صاحب، کبھی کبھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں کیا جواب دوں، کبھی کبھی احساس بے بسی ہوتا ہے۔ جی، اور ہمارے ایک استاد ایک بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بے بسی جو ہوتی ہے یہ بھی خدا کی طرف سے ایک بڑا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، انسان کو ایک بے بسی کا احساس ہو کہ میں کس گرداب میں پھنسا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، اور ایسی صورت میں پھر انیق صاحب 2 اللہ کی سنتیں ہیں۔ جی، ایک سنت تو یہ کہ پھر غیروں کو مسلط کر کے جھاڑو پھرتا ہے، ٹھیک، اور بڑی سخت ہوتی ہے وہ، اللہ اکبر، اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم، ایک دوسرے سے بھڑاتا ہے، ایک گروہ دوسرے گروہ کو خوب مزہ چکھاتا ہے، تو جسے ہم طوائف الملوکی یا گروہ بندی کہتے ہیں، ہمارے ہاں تقریباً اس سے ملتی جلتی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا رحم کر فرمائے، سکتے ہیں، رحم کرے، دعا کر سکتے ہیں، اور یہ بات ہے کہ ہم ہر جگہ دیکھیں، ہمارے پاس ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ ہم اپنی نسل کو تعلیم دیں اخلاق کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کچھ تو اثر ہوگا۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ نبی آپ لوگوں کو نصیحت کیا کیجئے، اس لیے کہ نصیحت لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارا کام ہم یہی کریں، اس کے علاوہ ہم یہ کیا کر سکتے بہترین بات ہے، قرآن کریم کا حکم آئی ہے تو ختم ہو گئی بات کہ فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ لیکن سرکار، میرا سوال آپ کی خدمت میں ذرا سا یہ ہے کہ یہ تو کام کرتے رہنا چاہیے کیونکہ قرآن کریم فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کر کے دکھا دیا۔ لیکن فرض کیجئے کیا بلکہ فرض نہیں کیجئے کہ 25 سال سے دین کا پیغام ٹیلی ویژن کے ذریعے جا رہا ہے،
25 سال پہلے کا جو ہمارا معاشرہ تھا اخلاقی حوالوں سے وہ بہتر تھا یا آج؟ یہ اخلاقی حوالوں سے تو ہمارا پچھلا معاشرہ بہتر تھا. زیادہ بہتر تھا نا. تو اب یہ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین کہ بس اپنی بات کہتے رہیے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ اکبر، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. یہ تمام چیزیں باتیں ہم نے آپ سے سیکھی ہیں لیکن نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظریہ بتایا، پھر عمل کے قالب میں اسے ڈھال دیا کہ جو نظریہ میں نے دیا، جو فکر میں لایا، وہ ناممکن العمل نہیں ہے. یہ دیکھو میں نے سوسائٹی کیسے بنا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پناہ کارنامے، لیکن فرد، سوسائٹی اور اسٹیٹ تینوں کو آپ ایک سطح پر لے کر آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی اتنی گراوٹ، اتنی معاشرتی پستی ہم نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. انیس صاحب اس بارے میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں، صرف آپ کی بات بالکل بجا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہم اخلاقی تعلیم کی کوشش کریں تو ہمارے 2 مقاصد ہونے چاہیے. ایک مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ معاشرے میں اصلاح ہو، اچھائی پیدا ہو، خرابی ختم ہو. اور انیق صاحب ایک دوسرا درجہ ہے جو کہ اگرچہ کمزور درجہ ہے لیکن ہے وہ، اور وہ یہ ہے کہ زوال تھوڑا سا آہستہ ہو جائے. جی. یعنی کہ وہ کام جو کہ 100 سال میں ہونا ہے وہ 200 سال میں ہو. جب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں بعض دفعہ ڈاکٹر آپ کی بیماری دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ کو فلاں بیماری ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اس کا علاج تو ممکن نہیں ہے. البتہ اگر آپ دوا اور یہ احتیاط کریں تو ممکن ہے کہ اگر آپ بے احتیاطی کریں تو 5 سال، تو یہ اگر آپ احتیاط سے چلیں تو 15 سال. کم سے کم یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں اللہ نے ایسا لکھا ہے تو زوال اتنا بھی تو نہ آئے کہ 5 سال کے اندر اندر بالکل ہی تباہی مچ جائے، بدعنوانی کو اپنا حق بنا لیا جائے. اس لیے میں سمجھتا ہوں نصیحت ضرور کرے آدمی، ٹھیک. کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے. یہ تو کچھ صحیح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بس قرآن کریم کی آیت ہے، اس پر عمل کرنا ہے. لیکن کیونکہ نتائج سامنے نہیں آ رہے تو کبھی کبھی دل کو ہول اٹھتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. مفتی صاحب صرف ایک بات دوران گفتگو آپ نے جو فرمائی تھی اس کے بعد کم از کم ایک آدھ سوال رکھ لیں. اختلاف کے آداب جو سوال آیا تھا، اب تو وہ سوال اتنی لمبی بات ہوئی کہ وہ سوال ہی پیچھے رہ گیا. امام شافعی کا ایک قول، بہت شاندار قول سامنے آتا ہے کہ میرے نزدیک میری بات درست ہے لیکن اس بات کا بھی احتمال ہے کہ آپ کی بات درست ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس طرح کہ میں مکمل حق، آپ مکمل باطل، یہ نتائج طے کر کے گفتگو کا آغاز کیوں ہوتا ہے؟ میں انیق صاحب یہ عرض کروں گا اس پر کہ جب آپ کی گفتگو ایک دائرے میں ہو رہی ہے، دائرے سے مراد ہے کہ آپ کسی کو باطل جب قرار دیتے ہیں کہ آپ ایک اور دائرے میں بات کر رہے ہو، سامنے والا کسی اور دائرے میں بات کر رہا ہو. جب ہم سب آئین پاکستان، قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کے بات کر رہے ہیں تو پھر اس کے اندر اگر وہ شخص کی بات قرآن و سنت کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں، تو پھر اس کے اندر یہ گنجائش رکھنی چاہیے کہ میری بات صحیح ہے لیکن ممکنہ طور پہ سامنے والا بھی صحیح ہو سکتا ہے، یا کم سے کم اس کی نیت ٹھیک ہو سکتی ہے. ہم لوگ جب یہ طے کر کے چلتے ہیں کہ میں تو صحیح ہوں، اب سامنے والا یا تو اس قابل ہے کہ میں اس کو پٹائی کروں یا اس قابل ہے کہ اس کی گردن ماروں، تو پھر آپ کا رویہ بدل جاتا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ طے ہو گیا ہے کہ میں تو صحیح ہوں، سامنے والا یقیناً بدیہی طور پہ غلط ہے، اور میں اب یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہ کتنا غلط ہے، یہ اس قابل ہے کہ میں اس کو یہ کر دوں. اور یہی بات سامنے والا بھی سوچ رہا ہوتا ہے، یہ بھی سامنے والا سوچ رہا ہے. تو یہ پھر وہ چیز ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. تو صحابہ کرام نے حیران ہو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ مقتول کس بات کے لیے جہنمی ہے؟ تو جب ان احادیث پر نظر کریں تو کبھی کبھی لگتا ہے ہمارے زمانے کے حالات وہی ہیں کہ اصل میں جو مقتول تھا اس کو موقع ملتا تو وہ بھی قتل کرتا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے یہاں ایک آدمی کی اگر غلط ویڈیو بن کر آ گئی ہے اور دوسرے نے پھیلائی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جس کی غلط ویڈیو آئی ہے وہ بالکل ہی معصوم اور وہ ہے، وہ بھی اس کوشش میں تھے کہ سامنے والے کی کوئی ایسی بات آ جائے میرے پاس. تو یہ جو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا رویہ ہے، یہ بد اخلاقی کا وہ ایک جسم کہیں درجہ ہے یا وہ لیول ہے کہ جس کا تصور
اجتماعی زندگی میں آج سے کوئی 50-100 سال پہلے ہرگز نہیں تھا. جی ہاں لوگ بالکل. یہ سوچتے تھے تو کہ یہ سوسائٹی میں ذرا گداز پیدا کیا جائے, دوسرے کی بات سنی جائے اور اپنا موقف پیش کیا جائے بہت تمیز تہذیب کے ساتھ, شائستگی کے ساتھ. ہمارے بزرگ ایسے ہی کہ ان سے ملائیں ہاتھ تو خوشبو نہ ہاتھ کی جائے. اللہ اکبر. کہ کس طرح ہم بات کیا کرتے تھے, ہمارے بزرگ کیسے ہوا کرتے تھے. میں یہ عرض کرتا ہوں اکثر سیاسی معاملات میں, اجتماعی سیاسی معاملات میں, کہ یہ تو طے ہے کہ اجتماعی سیاسی معاملات کبھی بھی بڑے آئیڈیلسٹک نہیں ہو سکتے دنیا میں. بھی مثالی سیاسی ماحول ملنا عموماً بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن کم سے کم وہی بات ہے کہ اگر ہم ایک اچھا اعلیٰ اخلاقی میں سیاسی نظام نہیں قائم کر سکتے تو کم سے کم زوال کی تو کچھ حدود طے کر لیں کہ کتنا نیچے جانا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر ہمارا زوال ہمیں طے نہ ہو اور ہم اس قدر سافل درجے کی بات کرنے لگے, یہ بھی تو نہ ہو کہ جھوٹ بھی ہو رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف. یعنی کہ اب جب تک کہ کوئی قانون ہمیں تھریٹ نہ کرے, اور ابھی حال میں ہی جو ہے وہ پاکستان کی جو اتھارٹی ٹیلی کمیونیکیشن اس نے کچھ اعلانات کیے, جب تک ایسی چیزیں نہ آئیں ہمارے سامنے ہم رکنے کو تیار نہیں ہوتے. حالانکہ عدالت یا قوت نافذہ کے ذریعے روکنا یہ بہت آگے کا آگے کا ہے. تو ایک قانونی اسلام ہے نا, ایک اخلاقی اسلام پہلے روکتا ہے آپ. تو اخلاقی اسلام مجھے معلوم ہے کہ میں امتی ہوں. کس کا امتی ہوں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ اکبر. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اللہ اکبر. یہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم کس کا امتی ہیں. اخلاق. یہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں بہت مہذب, بہت ہی نیک نظر آ رہا ہوں. کیمرہ ہٹ گیا تو دوبارہ مومن کی تنہائی بھی پاکیزہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. مفتی صاحب کم از کم ایک آدھ سوال لے لیتے ہیں. ویڈیو کوسچن. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل جتنے بھی ہم مذہبی پروگرام دیکھتے ہیں یا مختلف مذہبی پلیٹ فارمز پہ جو گفتگو ہوتی ہے اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انفرادی زندگی کے حوالے سے زیادہ گفتگو ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہے, جبکہ علماء اکرام جو ہے وہ اجتماعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے اس کے پہلو پہ گفتگو کرتے ہوئے کم نظر آتے ہیں. یعنی جو ان کی زندگی کے جو پہلو جس کی وجہ سے ان کے اجتماعی اثر پڑا ہے اس پہ ہمیں گفتگو کم نظر آتی ہے. اس کے بارے میں آپ کچھ رہنمائی فرما دیں کہ ہمیں ان کے جو پہلو ہے جس سے اجتماعی اثر پڑتا ہے کیا ہمیں اس پہ گفتگو کرنی چاہیے یا اس پہ بھی جو ہے علماء اکرام ہماری مختلف وقتوں میں رہنمائی فرمائیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شکریہ. میرا خیال ہے کہ بہت اچھا سوال ہے اور بہت بڑا سوال ہے, لیکن آپ کے پاس ہیں صرف 2 منٹ. جی میں انیق صاحب میں مختصراً 2 باتیں, اس کے بعد اچھا سوال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے کے 3 طریقے ہیں. ایک ہے تاریخی اعتبار سے پڑھنا, آپ کب دنیا میں تشریف لائے, کیا حوال رہے, دعوت کب دی, مکہ میں کتنا, مدینہ میں. دوسرا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ کی انفرادی زندگی کی حیثیت سے کہ آپ چلتے کیسے تھے, آپ بات کیسے کرتے تھے, آپ نے کیا. اور تیسرا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں آج کل کی ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ فقہ السیرہ کہتے ہیں, کہ سیرت کی زندگی سے ہمیں سبق کیا ملتے ہیں. ٹھیک. وہ اجتماعی, انفرادی, گروپ کے رہنے کی شکل میں, خاندان کے رہنے کی شکل میں, اقتصادیات میں. میں سمجھتا ہوں جو ان کا سوال ہے یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے. آج آپ مینجمنٹ سائنس کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, دنیا جہاں کے جو تجربے ہوئے مینجمنٹ کے, اس پر انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے کہ جی مینجمنٹ کے یہ 5 طریقے ہیں, تو جی فلاں چیز کے یہ طریقے ہیں, پرسنل ڈیولپمنٹ کے یہ طریقے ہیں, گروپ ڈسکشن کے یہ طریقے ہیں. لیکن ہمارے یہاں اس رخ پر کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پورا نظام, جیسا بھی آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ فرد اور معاشرہ اور ریاست ایک سطح پہ تھی. اتنی بڑی تبدیلی لانے والی ذات گرامی جو ہمیں تعلیم دے کر گئے قرآن و سنت کی شکل میں, ان سے ہم اپنی مینجمنٹ کے لیے, اپنے آپس کے انفرادی اجتماعی معاملات کے لیے کیا سبق لے سکتے ہیں. اور وہ اسباق پر کچھ لوگوں نے, پاکستان سے باہر کچھ لوگوں نے اس پہ کام بھی کیا ہے کہ جیسے کہ مینجمنٹ کے کچھ بیسک پرنسپل کیا ہو سکتے ہیں, اجتماعی زندگی کے کیا ہو سکتے ہیں, اخلاق کے کیا ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو تاریخی پہلو سے پڑھنا یا چند انفرادی چیزوں کے ساتھ پڑھنے کے علاوہ آج کے دور میں بڑی ضرورت ہے کہ فقہ السیرت کی شکل میں پڑھیں. سیرت کے اسباق کیا ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں ابھی ذرا سا اس کا تھوڑا سا کام شروع ہوا ہے, کئی حضرات نے کام شروع کیا ہے. اس کا بڑے پیمانے پر چرچا کرنے اور سیرت کو حالات حاضرہ سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے, اجتماعیت کے ساتھ عہد کا لمس کیسے ملتا ہے, اور سنت سے اور سیرت سے اسوہ کیسے برآمد ہوتا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ اکبر. تو اسوہ حاصل کیا جائے,
سبق لیا جائے اور نافذ کیا جائے اپنے زمانے پر۔ بالکل ایسی بات۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ مفتی ارشاد صاحب کے ہم بڑے ممنون۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کی حفاظت کرو، زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں بر